بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے اس وقت جو پاکستانی معاشرہ ہے، اس کا ایک المیہ یہ ہے کہ ہم سیاسی اختلافات کو کفر اور اسلام کی جنگ قرار دیتے ہیں۔ اب یہ جو پی ٹی آئی اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کے جو حامی ہیں، ان کے درمیان ایک بہت سی جو اور وار آف دا ورڈز جاری ہیں مختلف جماعتوں کے اندر، تو اسی طرح ان دو جماعتوں کے اندر بھی یہ ایک ٹگ آف وار یہ جاری ہے۔ تو یہ بعض اوقات ہم ایسے الفاظ استعمال کر لیتے ہیں، مثال کے طور پر کہ جو عمران خان کے ساتھ ہیں، اب آخرت میں بھی اللہ ان کا خاتمہ یا ان کا اخروی انجام اللہ عمران خان کے ساتھ کرے۔ جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ہیں دنیا کے اندر سیاسی لحاظ سے، تو مرنے کے بعد بھی اللہ ان کا خاتمہ یا ان کا انجام وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ کرے۔ جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ اس کا شاید مطلب بعض لوگ یہ لیتے ہوں، بعض سیاسی جماعتیں، کہ شاید عمران خان دوزخی ہے، بظاہر جو اس کی مطلب زندگی ظاہر سے لگتا ہے۔ بعض لوگوں کی سوچ کے بارے میں جو بات کرتا ہوں، جو مختلف لوگ اس طرح جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ ایک الفاظ کی جنگ جاری ہے، تو بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید عمران خان کی زندگی اسلام کے اس طرح جو ایک روایتی زندگی ہوتی ہے اس کے مطابق نہیں ہے، اور ان کا حلیہ ایک اس طرح اسلام کے جو ایک روایتی حلیہ ہے اس کے مطابق نہیں ہے، تو شاید عمران خان کو اللہ پاک دوزخ میں ڈالیں گے، اور جتنے لوگ جو عمران خان کی سپورٹ کرتے ہیں دنیا کے اندر، پاکستان کی سیاست کے اندر، تو وہ بھی شاید سارے کے سارے دوزخ میں جائیں گے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب جنت میں جائیں گے، اور جتنے ان کے سپورٹر ہیں، ان کی سپورٹ کرتے ہیں سیاسی لحاظ سے، جس لحاظ سے بھی، وہ سارے کے سارے جنت میں جائیں گے۔ تو یہ اس قسم کا نظریہ رکھنا اور اس قسم کے الفاظ کی یہ ہیرا پھیری کے اندر رہنا، یہ چیز مناسب لگتی نہیں ہے۔ عمران خان بھی اللہ کا نام لیتا ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب تو ہیں ہی عالم ہیں اور جید عالم ہیں، بڑے عالم ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سیاست کو سیاست کی حد تک رہنا چاہیے، کفر اور اسلام کی جنگ اس کو نہیں بنانا چاہیے۔ عمران خان بھی اللہ کا نام لیتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہ بھی اپنے جلسوں کے اندر کہتا ہے۔ اس کے ساتھ جو سپورٹ کرنے والے ہیں وہ بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں، وہ بھی مسلمان ہیں، وہ نماز پڑھتے ہیں۔ کئی دفعہ جلسوں کے اندر بھی ہم نے دیکھا وہ ان کے لیڈر بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں نماز، اور پبلک بھی پڑھ رہی ہوتی ہے۔ تو یہ ہے کہ اس چیز کو ایک لمٹ تک رکھنا چاہیے، سیاست ہے تو سیاست تک رہنا چاہیے۔ باقی ہے کہ اسلام کو سیاست کے لیے استعمال کرنا، یہ بھی، یا اسلامی جو بعض ٹرمینالوجیز ہیں یا جو کچھ اس قسم کی چیزیں، ان کو اسلام کی خالی ووٹ لینے کے لیے استعمال کرنا، یہ بھی میں سمجھتا ہوں ناانصافی ہے۔ مثال کے طور پر یہ جماعت اسلامی نے جب یہ الیکشنز ہو رہے تھے ایوب خان اور فاطمہ جناح کے درمیان، تو ان الیکشنز میں ایک تحریک انہوں نے چلائی تھی، غلاف کعبہ کی تحریک۔ تو اس تحریک، اس غلاف کعبہ کی جو تھی تحریک، اس کے میں زیادہ تفصیل کے اندر نہیں جاؤں گا، لیکن وہ بھی ایک طرح کا ایک ذہن بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی پبلک کی، کہ وہ لوگ پھر ریل گاڑی کے اوپر جو ہے وہ غلاف کعبہ پشاور سے لے کر اور کراچی تک اس کو چلایا گیا، جگہ جگہ لوگ جو تھے وہ وہاں پر آتے تھے، اس کا دیدار کرتے تھے اور دعائیں کرتے تھے، اور یہ مشہور تھا کہ اس غلاف کو وہ خانہ کعبہ کے اوپر جانا وہ چڑھایا جائے گا۔ تو یہ بھی ایک طرح کی ناانصافی کی بات ہے۔ اور پھر جو 2002 کے الیکشن کے اندر MMA جو بنی تھی، وہ پھر ایک انتخابی نشان کتاب جو ہے نا انہوں نے رکھا تھا، تو بعض جگہ میں نے پڑھا سنا کہ اس کو جو ہے نا وہ قرآن کریم انہوں نے وہ قرار دیا، یہ قرآن پاک ہے۔ تو ایک سینٹیمنٹس لوگوں کے اس کے لیے مطلب پیدا ہوں گے، اور سارے اسلامی جماعتیں متحد ہو گئی ہیں۔ اس کے اندر ووٹ بھی کافی پڑے تھے MMA کو،
غالباً 67 انہوں نے سیٹس لی تھی، اور مولانا فضل الرحمان صاحب اپوزیشن لیڈر بھی اس کے اندر بن گئے تھے۔ تو بہرحال یہ جو موجودہ ہے یہ تو ایک مطلب ہے کہ لیمٹس کراس کرنے والا ایک نظریہ ہے یا سوچ ہے پبلک کے اندر۔ ضروری نہیں ہے کہ یہ جو اوپر لیڈرز ہیں ان کی سوچ بھی ایسی ہوگی، لیکن یہ ہے کہ نیچے پبلک کے اندر جو ہے نا یہ سوچ ڈیولپ ہو چکی ہے، اور اس کا جو تاثر ہمیں مل رہا ہے وہ ان کے یہ ٹویٹ سے اور ان کے جو نا میسیجز سے جو سوشل میڈیا کے اوپر سرکولیٹ کرتے رہتے ہیں، اس سے یہ کام تاثر مطلب ایسا بنتا چلا جا رہا ہے ان سیاسی جماعتوں کے وہ کارندوں کے درمیان، اور اس چیز کو جو یہ پروپیگیٹ کرتے ہیں کہ جیسے یہ کفر اور اسلام کی جنگ ہے، تو اس چیز کو لیمٹائز کرنا چاہیے، ایک لمٹ تک ود ان سرٹن کنفائنڈ باؤنڈریز کے اندر اپنی سیاست کو محدود کرنا چاہیے، اور اس کو کفر اور اسلام کی جنگ نہیں بنانا چاہیے۔ کفر اور اسلام کا فیصلہ اللہ پاک کرے گا، جنت اور دوزخ کا فیصلہ اللہ پاک کرے گا۔ اگر واضح طور پر کوئی بندہ ایسا محسوس ہو جیسے کہ یہ مرزائی ہیں، اوپنلی مطلب کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی نہیں مانتے ہیں، تو وہ تو پھر ایک مطلب کلین اینڈ کلیئر چیز ہے، لیکن جب تک کوئی بندہ اپنی زبان سے اس کا اظہار نہ کرے اور دو ٹوک واضح الفاظ کے اندر اسلام کے خلاف بات نہ کرے، تو پھر یہ لگی لبٹی باتوں کے اندر عوام کو الجھانا یہ ایک غیر مناسب رویہ ہے۔ جو اللہ کا اختیار ہے اس کو اپنے ہاتھ میں انسان نہیں لے سکتا، مسلمان نہیں لے سکتا، نہیں لینا چاہیے۔ خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ یہ الٹا انسان کے اوپر پڑ جائے۔ مثال کے طور پر کوئی بندہ کسی پر لعنت کرتا ہے، تو اگر جس پر لعنت کر رہا ہے وہ اس کا مستحق اس لعنت کا نہیں ہے، تو یہ لعنت پھر جو نا واپس جو لعنت کرنے والا ہوتا ہے اس کے اوپر لوٹ کر آتی ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ ہم دوسروں کو دوستی بنانے کے چکر کے اندر تو پھر جو ہے نا کہ ایسا کام ہو جائے کہ پھر آخر میں ہم جو ہے نا دوزخ کے اندر پڑے ہوں، اور دوسرے جس کو ہم دوستی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں یا پھیلا رہے ہیں تو وہ جنت کے اندر پڑا ہوا ہو۔ تو ان چیزوں سے گریز کرنا چاہیے، اللہ کے اختیار کو اللہ کے پاس رہنے دیا جائے۔ بلکہ اگر ایک صحیح پیور سچا مسلمان تو وہ ہے کہ جب اگر وہ محسوس کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ بھائی میرا کوئی دوسرا بھائی یا کوئی انسان بھی وہ دوزخ کی طرف جا رہا ہے یا ایسا اس سے کام ہو رہا ہے، تو اس کو جو ہے نا اچھے طریقے سے سمجھانا اور اس کے لیے دعا کرنا، اور پبلک کے اندر جو ہے نا اس بات کی تشہیر نہ کرنا کہ وہ ایسا ہے اور ویسا ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں، جو کچھ میری سوچ ہے کہ اس طرح کے جو ہے نا نظریوں سے، اس طرح کی باتوں سے احتراز کرنا چاہیے۔ جنت دوزخ کا فیصلہ اللہ تک رہنے دیں، وہ اللہ پاک خود کریں گے، جس کو چاہیں گے جنت میں ڈالیں گے، جس کو چاہیں گے دوزخ میں ڈالیں گے۔ اور یہ آخری بات یہ بھی میں کر لوں، ضروری نہیں ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے سارے ماننے والے جنت کے اندر جائیں گے یا سارے کے سارے ان کے ماننے والے دوزخ میں جائیں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ اسی طرح عمران خان کے بارے میں بھی ضروری نہیں ہے کہ سارے کے سارے عمران خان کو ماننے والے وہ جنت کے اندر چلے جائیں گے، یا وہ سارے کے سارے عمران خان کو ماننے والے وہ دوزخ میں چلے جائیں گے۔ تو یہ فیصلہ اللہ کرے گا، کس کو جنت میں جانا ہے، کس کو دوزخ میں جانا ہے۔ تو اسلام کو جو ہے نا، اسلام کی ان چیزوں کو وہ ایک حد تک رہنے دیں اور فٹ نہ کریں دوسرے پر۔ کوئی بھی کلمہ پڑھنے والا ہے اس کو مسلمان ہی سمجھیں، اللہ کا بندہ ہی سمجھیں، اور اپنی طرف سے کسی کے بارے میں کوئی ایسا فیصلہ نہ کریں۔ السلام علیکم۔